بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرما کر عربی زبان کو فضیلت بخشی اور عربی زبان کو تمام زبانوں سے افضل و باعزت اور تمام زبانوں کا سردار بنایا، اور کامل درجے کے درود و سلام اس نبی پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے چنا اور عربوں میں سے سب سے زیادہ فصیح بنایا اور اس کو جوامع الکلم عطا کیے، اور کامل درجے کے درود و سلام آپ کی آل اولاد اور آپ کے اصحاب پر جنہوں نے آپ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عرب و عجم کا سردار بنایا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کے جذبات نے مجھے بہت خوشی و مسرت بخشی کہ آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جذبات مجھے کیوں نہ خوشی اور مسرت بخشتے۔ عربی زبان تو جنت کی زبان ہے، قرآن و حدیث کی زبان ہے، ایسی زبان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، اور عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن مجید ہمیشہ باقی رہے گا اور اس پر فنا نہیں ہوگی، اور قرآن مجید عربی میں ہے، لہٰذا جس طرح قرآن مجید جب تک باقی رہے گا اس کے اوپر فنا نہیں آئے گی، تو عربی زبان بھی باقی رہے گی، اس پر بھی فنا نہیں آئے گی۔ عربی زبان تمام زبانوں کی سردار اور تمام زبانوں سے زیادہ باعزت و مستغنی زبان ہے۔ میرے عزیزو، کتنی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ عربی زبان کا تذکرہ فرمایا۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم میں بھیجا تو اس کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح سے بیان کر سکے۔ اس طرح کی اور دیگر آیات جن کو ابھی ذکر کرنا زیادہ ضرورت نہیں سمجھتا، ورنہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو عربی کی صراحت پر، عربی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے صحابہ کے آثار اور آپ کے صحابہ کے اقوال میں بھی عربی زبان کی فضیلت واضح اور ظاہر ہوتی ہے، حتیٰ کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عربی زبان سیکھو، یہ تمہارے دین میں سے ہے، اور آدمی دین کی اصل تک اور دین کو صحیح طور پر اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک آدمی عربی زبان نہ سیکھ لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس عربی زبان یہ دین میں سے ہے، اور اس کا جاننا فرض اور واجب ہے، اور قرآن و سنت وہ دونوں عربی زبان میں نازل ہوئی، اور دونوں کو سمجھنا موقوف ہے عربی زبان پر۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ واجب جس چیز کے بغیر مکمل نہ ہوتا ہو وہ چیز بھی، وہ مقدمہ بھی واجب ہے۔ جس طرح کہ وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، تو اب وضو کرنا بھی واجب ہو گیا، اگرچہ وضو بے نفسی ہی واجب نہیں تھا، نماز فرض تھی، لیکن اس کا مقدمہ بھی فرض اور واجب ہو گیا۔ اسی طرح علماء کرام نے عربی زبان کا جاننا اور عربی زبان کا سیکھنا اس کو واجب قرار دیے، اس قدر کہ آدمی کم از کم اتنا سمجھتا ہو کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، قرآن مجید کی معنی اور اس کا ترجمہ سمجھتا ہو، اور بالخصوص وہ آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب کیے، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن افسوس در افسوس کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بلوغت شروع نہیں ہوتی تو وہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ بچپن سے لے کر 55 تک نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اپنی جوانی کی عمر سے شروع سے نمازیں پڑھتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، سفید ریش ہونے تک نمازیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ قبر کی پاتال میں اتر جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی پوچھے تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا ہوتا۔ بہت افسوس کی بات ہے اس پر۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ پیش کرتا ہوں۔ ایک عجمی امام وہ کسی عربی ملک میں گیا تو وہاں پر اس کو ایک عرب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو عرب امام جب نماز پڑھا رہے تھے تو تلاوت کرتے ہی وہ رونے لگ پڑے۔ جب یہ عجمی امام جب تلاوت سن رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کو یہ طرز اچھی لگی کہ آدمی روئے تو بہت مزہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب وہ عجمی امام نے یہ والی بات اس کی تلاوت سنی اور یہ ارادہ کیا کہ میں واپس آ کر اسی طرح تلاوت کروں گا اور نماز کے اندر رویا کروں گا۔ عجمی امام نے ایک مرتبہ نماز اپنے جب ملک میں واپس آئے، نماز پڑھانے لگے، نماز شروع کی اور تلاوت کی جگہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہ آیت شروع کی، تو یہاں پر رونے لگ پڑے۔ قدرتی بات ہے کہ اس دن ان کے پیچھے ایک عرب بھی کھڑا تھا۔ وہ عرب نے پوچھا نماز کے بعد کہ آپ امام صاحب کیوں رو رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی عرب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عرب قرآن مجید سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تب روتے ہیں، آپ نے بغیر سمجھے رو رہے ہیں۔
وہ روتے ہیں کسی ایسی آیت پر کہ جہاں پر وعید ہو، جہاں پر آگ کا تذکرہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو۔ یہاں پر تو اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب تو یہاں پر تو عورتوں کے ماہواری کے ایام کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ امام مسجد کو بھی اس طرح تک کا علم نہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہاں پر رونے کا مقام ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات واضح ہے کہ زبان کا اثر اس کی تہذیب و تمدن پر بہت قوی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وقت کی گنجائش نہیں ہے، وقت کی نزاکت، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ زبان کا اثر اس کی تہذیب و تمدن پر کتنا ہوتا ہے، عربی زبان بولنے والوں پر کتنا ہوتا ہے، اور اس دور کے اندر انگلش اور انگریزی زبان کا ہمارے عجم کے اندر، کہ جن لوگوں کے پاس انگلش زبان نہیں تھی، انگریزی نہیں تھی، ان کے اوپر انگریزی زبان کا کتنا اثر ہو رہا ہے۔ خیر، تو عرب کے اندر یہ جو صفات ہیں اچھی جود و صفا اور کرم کی، اور ان کے ہاں احسان کی، بھلائی کی، جرت بہادری کی، یہ ساری کی ساری صفات یہ ان کی تہذیب کی علامت تھیں۔ اور یہ تہذیب ہم کس طرح حاصل کریں؟ تو اس کے لیے ہم عربی زبان کو مضبوطی سے تھامیں، تاکہ ہم ان کی عرب کی جو قدیم لوگ ہیں ان کی تہذیب کو بھی اپنا سکیں، اور اس عربی زبان کی مدد سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، اپنے دین کو، شریعت کو سمجھ سکیں، اور عربی میں گفتگو کر سکیں۔ ہر روز 3-4 جملے بھی اگر آپ بولیں تو سال کے اندر بہت زیادہ دن ہیں جن کے اندر آپ عربی کے ساتھ بول کر آپ اپنی عربی بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آخر میں ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔